बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तूने जिन लोगों को हदायत दी उनमें मुझे भी हदायत दे। अल्लाह तूने जिन लोगों को हदायत दी उनमें हमें भी हदायत दे। जिन लोगों को तूने आफियत दी उनमें हमें भी आफियत दे, और जिनका तू खुद वाली है उनमें हमारा भी वाली बन। तो जो फैसले तूने किए हैं उनके शर से हमें महफूज रख, क्योंकि तू फैसले करता है और तेरे खिलाफ कोई फैसला नहीं हो सकता। जिनका तू दोस्त बन जाए वो कभी जलील नहीं होता, और जिससे तुझे दुश्मनी हो जाए वो कभी इज्जत नहीं पाता। ये हमारे परवरदिगार तो बहुत बुलंद बरकत वाला है। ये हमारे परवरदिगार तो बहुत बुलंद बरकत वाला है। ये हमारे परवरदिगार तो बहुत बुलंद बरकत वाला है। अहले अंदरल और इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहले सहाफ़त से वाबस्ता जुमला अहबाब डिवीज़न मीरपुर से जितने भी लोग आए हैं सारे, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। 28 मई 2022 को डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर में अजलास हुआ, जिसमें डिवीज़न मीरपुर से तल्लुक़ रखने वाली तमाम तंजीमें, वकला की तंजीमें, सहाफ़ती तंजीमें, ताजर तंजीमें, सियासी तंजीमें, समाजी और मजहबी तंजीमें सारी शरीक हुई। चक हरियाम पुल के एतबार से 2 घंटे तक तवील मुशावरत हुई। मुशावरत के नतीजे में कुछ फैसले किए गए। उनमें से पहला फैसला यह था कि एक कमेटी बनाई जाए, और मैं महसूस करता हूँ कि ये कमेटी न सिर्फ मंगला डैम, ये कमेटी न सिर्फ ये कि चक हरियाम पुल के एतबार से, बल्कि आइंदा के सियासी लाएअमल के एतबार से भी, समाजी लाएअमल के एतबार से भी एक नया रुख का तयन करेगी। पहली बार ये हुआ कि एक मुतफिका कमेटी बनी है। तमाम लोगों ने उस हाउस के अंदर सारे नाम पर इत्फाक किया है, और उस मुतफिका कमेटी के मेंबरान का इंतखाब हुआ। मैं महसूस करता हूँ कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि ताजरों की बहुत सारी तंजीमें हों वो किसी एक नाम पर इत्फाक कर लें, साफियों की भी कुछ तंजीमें हों वो एक नाम पर इत्फाक कर लें, सियासतदानों की बहुत सारी तंजीमें हों वो किसी एक नाम पर इत्फाक कर लें। ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा मुमकिन हुआ है तो इसका मतलब यह है कि हम शऊर की उस मंजिल को पहुँच गए हैं जिस पर फैसले करने के बाद अमल दरामद की नौबत आती है। मैं इस पर तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उसी कमेटी के अंदर उसी अजलास के अंदर जहाँ एक कमेटी का फैसला हुआ, वहाँ पर यह फैसला हुआ कि सैयद अयाज हुसैन शाह साहब ये मीडिया के मामलात को देखेंगे और चलाएंगे। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर आज ये मसला टॉप ट्रेंड मसला है पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर, बरतानिया के अंदर, मिडल ईस्ट और अमेरिका के अंदर जो लोग रहने वाले हैं वो इसको एक मसले के तौर पर ले रहे हैं। मैं महसूस करता हूँ कि ये एक हमारी पहली बड़ी कामयाबी है। दूसरी बड़ी कामयाबी ये है कि बड़े ज़िम्मेदार शख्स ने रात के 11 बजे मुझे फ़ोन करके किसी जगह पर नाराज़गी का इज़हार किया, किसी जगह पर हमायत का इज़हार किया कि ये जो आप करने जा रहे हैं इसका बड़ा नुकसान होगा, आप ये ना करें। तो मैं महसूस करता हूँ कि पहला मरला ये कामयाबी का मरला है। मैं जिस ज़िम्मेदार जगह पर वैसे सदर बार बैठा हूँ, मीरपुर बार बड़ी बार है। मीरपुर बार वो बार है जिसने 2 तारीख भी शुरू किया वो कामयाब हुई है। मीरपुर वो बार है जब वो अपने सदर का इंतखाब करती है तो उसको वोट देने वाले आम लोग नहीं होते, साबिक वज़ीर आज़म होते, उसको वोट देने वाले साबिक चीफ जस्टिस और जजेस होते हैं। मुझे उस सारे मुकाम मरतबे का एहसास है कि मैं किस बड़े प्लेटफॉर्म की नुमाइंदगी करते हुए इस अजलास के एतबार से ये जो 28 मई को मैंने इजलास लाया, मुझे सारी ताकत का अंदाज़ा था। तो मुझे इस बात का इत्मीनान हासिल है कि इन चंद दिनों के अंदर भी कुछ पेशरफ्त हुई है। जो आज़ाद कश्मीर को देखने वाले, लीड करने वाले, आज़ाद कश्मीर पर जो नज़र रखने वाले जो हमारे बड़े असास अदारे हैं,
ان کے ساتھ بھی کہیں نشست ہوئی ہے، تو مجھے اس پر پتہ چلا ہے کہ وہ بھی اب اس پر ہے کہ کوئی کام ہونا چاہیے، انہوں نے کہیں میسج کنوے کیا ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم مطمئن نہیں ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ منگلا بند نے بندوں کو گلی کوچوں سے نکال کر بند گلی میں دھکیل کر رکھ دیا ہے۔ وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھتے تھے، ملک کی شناخت ہوا کرتے تھے، یہاں سے کیا اجڑے کہ آج اپنی شناخت کے لیے شناختی کارڈ کے محتاج ہو کر رہ گئے۔ کیا بات کی تھی افسر شاہد صاحب نے کیا ہے یا چودھری عارف صاحب نے کہ اجڑ جانے کا دکھ مر جانے کے دکھ سے زیادہ ہے، اور اب کی بار اہل میر پر نے کم دکھ پر راضی رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن ہمیں اطمینان دلایا گیا۔ 3 جون 2003 کو ایک معاہدہ ہوا، اس معاہدے کے نتیجے میں وہ لکھا ہوا معاہدہ ہے، 1965 کا جو معاہدہ ہے جو منگلا ڈیم کے اعتبار سے وہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، وہ فریب پر مبنی معاہدہ تھا۔ اس معاہدے کے اندر لکھ کر لوگوں کو یہ بتایا گیا اور سمجھایا گیا کہ یہ آپ کے مطالبے پورے کیے جائیں گے اس ڈیم کے عوض۔ اس میں سے ایک مطالبہ تو یہ تھا کہ وفاق پاکستان یہ جچا دریام بریج ہے یہ بنائے گی، یہ کسی اور کے ذمہ نہیں تھا عارف صاحب، یہ تو ذمہ تھا وفاق پاکستان کے ذمہ کہ وہ یہ پل ہمیں 2014 میں بنا کر ہمارے حوالے کرے گی۔ آج 2022 گزر رہا ہے، اگر یہ ڈیم نہیں بنا ہے، یہ پل نئی تکمیل کو پہنچا ہے، تو صرف اور صرف اس کا ذمہ دار وفاق پاکستان ہے۔ میں بحیثیت چیئرمین اس تحریک کمیٹی کے، بحیثیت صدر بار اس کمیٹی کے پوری ذمہ داری کے ساتھ ارباب وسط و کشاد کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پوری ریاست جموں کشمیر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منگلا ڈیم کا پل، منگلا ڈیم کی توسیع جو ہوئی ہے، کھربوں روپے کا منصوبہ آپ نے 4 سالوں میں مکمل کر لیا، لوگوں کو اجاڑنے کا منصوبہ، لوگوں کو برباد کرنے کا منصوبہ آپ نے 4 سالوں میں مکمل کر لیا، اور اتنا سا 480 فٹ کا جو پل ہے وہ مکمل نہیں ہوا۔ یہ صرف اور صرف بدنیتی کا مبنی، یہ صرف اور صرف دھوکے پر مبنی، یہ صرف اور صرف آزاد ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ فراڈ پر مبنی کا معاہدہ ہے۔ ریاست جموں کشمیر کے لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم اس معاہدے کے اعتبار سے کسی جگہ زخم خوردہ ہیں، تو اس کی آواز بڑی دور جاتی ہے۔ مجھے وہ آواز پہنچاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ یہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ اس کا پیغام کیا لیں گے۔ یہی آواز اگر پاکستانی سفارت خانے کے سامنے میرے ساتھ رابطے ہیں، میں اسلم آزاد صاحب رابطے میں، برطانیہ کے اندر تمام لوگ جو یہاں سے وہاں جدوجہد کریں وہ سارے لوگ رابطے میں، وہ کہتے ہیں آپ پل پر کال دیں، آپ اسمبلی کے باہر کال دیں، آپ راستے بنا کریں، ہم پاکستانی سفارت خانے کا ناطقہ بند کر دیں گے۔ ہم اس سے ہچکچا رہے ہیں، ہم موقع دینا چاہ رہے ہیں کہ اس کے میسج بڑے دور تک جائیں گے، اس کے اثرات بہت دیر تک رہیں گے۔ ہم کسی کو بھی یہ میسج نہیں دینا چاہتے، ہم کسی کو بھی یہ پیغام نہیں دینا چاہتے، البتہ آہتی کی سنانو کی اس بات کو کسی کو سمجھ لینا چاہیے کہ تاریخ کے واقعات ہوتے ہیں، تاریخ اپنے واقعات کے رخ دھارے موڑ لیتی ہے۔ تاریخ کا کوئی واقعہ تھا کہ محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ دھوکہ ہوا، تاریخ کا کوئی واقعہ تھا کہ ایک الیکشن ہوئے اور جب الیکشن میں ایوب خان صدر بنا، فاطمہ جناح کو جو ہے وہ الیکشن سے ہروا دیا گیا۔ وہ لوگ جو مشرقی پاکستان والے پاکستان بنانا چاہتے تھے، اس واقعے نے اس کو بنگلہ دیش میں بدل دیا ہے۔ یہ ایک واقعہ تھا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جچا دریام کا پل ہے، یہ پل بھی کسی جگہ پر میٹر کرتا ہے، اس کی بھی کوئی تاریخی اہمیت ہے۔ آپ میرپور کے لوگوں کو، آپ آزاد کشمیر کے لوگوں کو دھوکہ دے کر، فریب دے کر، جھوٹ پر مبنی باتیں کر کے آپ ہماری وہ کیا کہتے ہیں، افسر شاہ سے فرماتے تھے کہ ایکا دیا پیسنا اسرائی نال جانا وہ بنا وہ سرما بنا، ایکا مولنا سرما بنا، یہ دو گلہ وہ چلنے والی نہیں ہے۔ اور میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اب وقت آ گیا ہے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی بے ایمانیوں سے، دھوکوں سے لوگوں کو جو ہے وہ کسی اس طرح کی چیز میں مبتلا نہ کیا جائے۔ واضح اور کرسٹل کل جو میرا موقف ہے وہ یہ ہے کیا وقت آ گیا کہ ہمیں واضح طور پر اعتماد میں لیا جائے۔ یہ پریس کانفرنس تھی، فیصلہ کیا ہوا تھا 28 مئی کو کہ ویسے چیئرمین میں اس یہ پریس کانفرنس گڑیال میں کروں گا اور پیغام دوں گا، لائے عمل دوں گا۔ یہ پریس کانفرنس ایک جلسے میں اجتماع میں لوگوں کا غم و غصہ ہے، لوگوں کا درد ہے۔ کس چیز نے جوڑا ہے پیپلز پارٹی کو
नून लीग को, तहरीक इंसाफ को, किस चीज़ ने मजहबी जमातों को एक जगह पर जोड़ा है, किस चीज़ ने साफियों को और वकीलों को एक जगह पर जोड़ा है, किस चीज़ ने ताजरों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जोड़ा है? वो दर्द है, वो गम है, वो गम और गुस्सा है जिसको हम सबको एक रस्सी में, एक लड़ी में पिरो कर जिसे रख दिया है। इसको किसी जगह पर अंडरस्टैंड किया जाए। मैं समझता हूँ इसको किसी जगह पर समझना चाहिए। हम तारीख के दोराहे पर सारे खड़े, मुल्क बहुत नाजुक सूरत से गुजरा है, माशी एतबार से बिल्कुल दिवालिया की पोजीशन में जा चुके हैं हम, सियासी मुल्क में अदम इस्तेहकाम है, मुल्क की बुनियादें हिल चुकी हैं। ऐसे में अगर रियासत जम्मू कश्मीर के लोग उस पार भी ये पैगाम जाए, इंग्लैंड के अंदर भी ये पैगाम जाए, अमेरिका के अंदर भी ये पैगाम जाए और डडियाल के अंदर से भी ये पैगाम जाए कि कोई रियासत हमारे साथ धोखा कर रही है, फिर हम कहाँ खड़े हो? कैसे रियासत को बचा सकेंगे? कैसे मुल्क को इस्तेहकाम दे सकेंगे? मैं ये कहूँगा, छोटा बच्चा था तो सारे मुझसे खत लिखवाते होते थे गाँव में, आखिर में जुमला लगाते थे कि हमारे थोड़े लिखे को ज़्यादा समझे। मेरी इन थोड़ी बातों को भी कहीं ज़्यादा समझना चाहिए। अगर कोई मुल्क चलाना चाहता है, अगर मुल्क को कोई दुरुस्त अंदाज से ले जाना चाहता है, मैं उनको बताना चाहता हूँ, मैं आपको भी ये बताना चाहता हूँ, मैं उनको भी ये बताना चाहता हूँ कि तहरीक चलाना बच्चों का खेल नहीं है। तहरीक चलाना बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए चीते का जिगर चाहिए और शाहीन का तजस्सुस। अब चीते का जिगर भी रखते हैं और शाहीन का तजस्सुस भी रखते हैं। इंशाअल्लाह इसको मंतकी जाम तक ले जाएंगे, इसको मंतकी जाम तक ले जाएंगे। लेकिन हम उससे पहले कि वो मरहले आए जहां पर लोगों के दरमियान ऐसी दीवारें खड़ी हो जाएं, लोगों के दरमियान ऐसी दीवारें खड़ी हो जाएं तो फिर उन दीवारों को मीट न किया जा सके। हम ये चाहते हैं कि चक हरियाम का पुल बनाकर नफ्रतों को, दीवारों को पुल में तब्दील, मोहब्बतों के पुल में तब्दील कर दिया जाए। हम ये चाहते हैं, हम ये पैगाम देना चाहते हैं, हमारे पैगाम को अमन पर और मोहब्बत पर समझा जाए। तहरीक के एतबार से दूसरी जो बात मैं करना चाहता हूँ वो ये है, मैं तहरीक का बंदा हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ता था, मैं सोचा भी करे 7 पर्चे नमदार का अच्छा भी करे, 7 पर्चे हमारे खिलाफ हुए। जेल में भी अफसर शाह साहब और मैं बैठे रहे। मैंने तारीख को पढ़ा, मैंने नेल्सन मंडेला की बुक को 3 दफ़ा पढ़ा है, लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम। जो कोई भी सियासी तहरीक चला जो जाना चाहते हैं, मैं उसमें शराजी साहब से कहूँगा, ये हमारी डडियाल के अंदर बहुत बड़ा एक इजाफा है, ख़वातीन के एतबार से इजाफा है और असासा है। उन्होंने बड़ी खूबसूरत सियासी जदोजहद की है। आज अकेले इनका अपने चंद दोस्तों के साथ ख़वातीन के एतबार से नुमाइंदगी करना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा पैगाम है, बहुत बड़ा पैगाम। मैं इनको कैसे देखता हूँ, मैंने पढ़ा है लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम, नेल्सन मंडेला की किताब है। हाँ, मैं जो कोई भी सियासी कारकुन है मैं उनसे कहूँगा उसको पढ़े। मैंने तलाश शाह गांधी पढ़ा, जो है ना वो शख्स था, लीडर था, मैंने उसको भी पढ़ा है। मैंने जो है ना मौज़ेतून को भी पढ़ा है और लेनिन को भी पढ़ा और निगाल को भी। तहरीकों का मुझे पूरा मलका और चज है और सलीका है। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूँगा, जज्बात, हाँ मेरा जुमले याद रखें, जज्बात फतूर है। दोहराना चाहूँगा इस बात, जज्बात फतूर है, दानश और अक्ल शऊर, ये एक सियासी सोच है, उसके अंदर ठंडक है, उसके अंदर हौसला है, उसके अंदर अमन है। तारीख वही कामयाब है जो पुरअमन है, तारीख वही कामयाब है जो पुरअमन है। जब भी कोई तारीख पुरअमन नहीं रहती है तो वो जड़ दम तोड़ देती है। मैं खुद भी पुरअमन शख्स हूँ, कानून का शख्स हूँ, कानून के दायरे में अंदर रहकर अमन से इस तारीख को चलाएंगे और इंशाअल्लाह जल्द आपको इसका रिजल्ट होता हुआ, इसका अमली काम होता हुआ आपको नज़र आएगा। तो मैं जो फौरी तौर पर बात करना चाहता हूँ, आज के एतबार से अगर हुकूमत आज़ाद कश्मीर ये चाहती है कि वो किसी तरह से लोगों को मुतमईन करे, अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब अभी कल एक वज़ीर आज़म थे, उन्होंने कहा कि डैम का काम शुरू, और प्रैक्टिकली सूरत हाल ये थी कि कोई काम है, पैसे ही कोई नहीं रखेगी। झूठ था वो। ये तनवीर इलियास साहब ने 15 दिन पहले ये कहा है कि 15 दिन के बाद डैम का काम शुरू हो गया है, 15 दिन है। और मुझे खुद यहाँ के MLA और मिनिस्टर ने बताया है
کہ کوئی کام نہیں, کوئی ٹیکنیک سے منظوری نہیں ہے, پاکستان گورنمنٹ نے اس منصوبے پر ریویو نہیں کیا ہے, پیسے نہیں ہیں, کام نہیں ہے. اس کا مطلب جس ملک کا وزیر اعظم جھوٹ بولے لوگوں سے, پھر ہم کس پر اعتبار کریں؟ میں آپ سے کہنا چاہوں گا آج کے اس پروگرام کی وساطت سے کہ ہمیں فوری طور پر 2 لوگ ہیں جو مطمئن کر سکتے ہیں, فوری طور پر. اس کے لیے ہم محدود وقت دے رہے ہیں. وہ 2 لوگ جو مطمئن کر سکتے ہیں وہ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر ہے اور ایک سیکرٹری وزیر امور کشمیر. یہ 2 لوگ کہیں ہمیں اعتماد میں لیں, ہمیں درست سچویشن بتائیں. اگر یہ 2 لوگ ہمیں اعتماد میں نہیں لیتے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ, ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اس معاہدے کے اعتبار سے بے ایمانی کی گئی ہے, دھوکہ کیا گیا ہے, اور واقع پاکستان اس کا ذمہ دار ہے. 2 باتیں. تیسری فوری طور پر جو بات ہے وہ یہ ہے, وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی غیر سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ اس کا کوئی پروجیکٹ ڈائریکٹر ہی نہیں, کوئی پروجیکٹ ڈائریکٹر اس وقت نہیں ہے. ایڈیشنل پروجیکٹ ڈائریکٹر کے کسی کے حوالے کیا گیا کام. اتنا بڑا منصوبہ, لوگوں کا اتنا بڑا مسئلہ, اگلے 10 دنوں کے اندر اس کے پروجیکٹ ڈائریکٹر کا اعلان ہو جانا چاہیے. چوتھی بات یہ ہے کہ ہم آپشن ہمارے پاس ہے سڑکیں بنا کرنا. یہ ہم قانون اور اخلاقیات کے دائرے کے اندر ایسا کریں گے. وابڈہ کے دفاتر کا گھیراؤ کرنا, یہ بھی ہم قانون اور آئین کے دائرے کے اندر کریں گے. ہم آزاد کشمیر اسمبلی کا اجلاس وہاں پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا اور سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس کے باہر قدمیں لہرانا, یہ بھی ہم کریں گے. یہ سارے آپشن ہمارے پاس موجود. میرے پاس جو ایک بڑا دباؤ ہے ان 5-7 دنوں کے اندر, وہ ہے اوورسیز پاکستانی کا. حاجی شیر عالم صاحب, وہ یہ دباؤ ہے, آپ اس کونسل کے صدر ہیں, اسلم آزاد صاحب ہیں, اور وہ سارے لوگ ہیں امریکہ کے اندر ہیں. ان کا یہ ہے کہ آپ ایک ٹائم دیں, ہم امریکہ والے امریکہ میں پاکستانی سفارتخانے کے باہر مظاہرہ کریں گے. برطانیہ والے یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی سفارتخانے کے باہر مظاہرہ کریں گے, آپ اسلام آباد کے اندر مظاہرہ کریں. ہم ابھی اس طرف نہیں جانا چاہتے. کیوں نہیں جانا چاہتے؟ یہ تاریخ پر اپنے اثرات مرتب کرے گا, جیسے مشرقی پاکستان پر کچھ واقعات کے اثرات مرتب ہوئے تھے. یہ کوئی اور رخ اور پیغام دے گا. ہم ذمہ دار لوگ ہیں, ہم پاکستان سے محبت بھی کرتے ہیں, ہم ریاست جموں کشمیر سے بھی محبت کرتے ہیں, ہم پوری دنیا کی انسانیت کے علمبردار ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی پہل نہ ہو, لیکن اگر جو ہے وہ ہمیں بند دروازے میں دھکیل دیا جائے گا اور کوئی واضح اس کا لائے عمل ہمیں نہیں دیا جائے گا تو پھر یہ ہم آپشن یوز کریں گے. اس کا ذمہ داری ہم پر نہیں, ان پر ذمہ داری عائد ہوگی جن کے ذمہ یہ کام ہے. میں جو دلائی گئی ہے, لقمان صاحب نے دلائی ہے, شہباب صاحب نے دلائی ہے, اور دوستوں نے دلائی ہے, وہ کچھ اور مسائل بھی ہیں. وہ منگلا ڈیم کے اس معاہدے سے متعلقہ مسائل ہیں کہ لوگوں کو معاوضہ نہیں ملا. سپریم کورٹ سے فیصلے ہوئے میرے اپنے کے, میں خود وکیل تھا, 2013 کا رپورٹڈ کیس ہے. میں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے گزارش کی, میں نے ویسے نہیں بات کی, میری حلف کی تقریر میں حلف لینے آئے, میں نے اس پاس نامے میں ایک پورا پیراگراف رکھا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جب عدالتی فیصلوں پر عمل نہیں ہوگا تو عدالتوں کی عزت کہاں رہے گی. میں آج ایک وکیل ہونے کے ناطے سے نہیں, صدر بار ہونے کے ناطے سے میں اپنی عدلیہ تک یہ پیغام رکھنا چاہتا ہوں. جو کوئی ذمہ دار ہے وہ ان تک یہ پیغام پہنچائے کہ اگر عدالت انصاف کیا ہے, ملک کی کھیتی ہے, اور اگر اس کا پاسبان کمزور پڑ جائے تو کھیتیاں اجڑ جایا کرتی. ملک, معاشرے, کنبے, قبیلے صرف و صرف انصاف کی بنیاد پر قائم رہ سکتے ہیں. کوئی دنیا کی طاقت نا انصافی پر 2 لوگوں کو اکٹھے نہیں رکھ سکتی. جس ملک میں آزاد کشمیر کے اندر اگر لوگ واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتی فیصلوں پر عمل نہیں ہو رہا ہے تو پھر کسی جج کو یہ حق حاصل نہیں ہے
کہ وہ کوئی کسی طرح کی بھی مراق لے. ہائی کورٹ کے اندر جیسے کہ جنرل سیکرٹری صاحب نے فرمایا ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر یہ کنٹمپٹ پٹیشن فائل ہے ڈسٹرکٹ بار کی طرف سے. ہم ان تک یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. یہ ڈر اور خوف کی بنیاد پر جب عدالتیں فیصلے کرتی ہیں تو پھر ملکوں کی بنیادیں ان پر رہ جاتی ہیں. اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو لے کر ہائی کورٹ کے باہر مظاہرہ کروائیں اور عدالتوں سے کہیں کہ آپ اس کا یہ ہمیں جو آپ نے ڈگریاں دی ہوئی یا ہمیں فیصلے دیں یا ڈگری آپ نے پاس رکھے اور عدالتوں کے دروازے بند کریں, یہ نوبت آئے. اس سے پہلے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں حکومتیں عقل کے ناخن لیں, ہوش کے ناخن لیں. یہ ہمارا پیغام سمجھیں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ڈسٹرکٹ بار میں کا پریزیڈنٹ بات کر رہا ہے, اس تحریک کا چیئرمین ایک بات کر رہا ہے, سارے لوگوں کی متفقہ رائے پر یہ بات کر رہا ہے. اس کو عدالت انڈرسٹینڈ کرے, سمجھے, اور اس کا کوئی جو جوڈیشل نوٹس ہے وہ لیا جانا چاہیے. ورنہ کیا رہ جائے گا مجھے بتائیں, اگر ہم سارے لوگ عدالت کے باہر کھڑے ہو کر چیف جسٹس صاحب کو ڈگریاں ان کے حوالے کر دیں اور کہیں کہ ان ڈگریوں کی آپ عمل نہیں کروا سکتے, ہمیں ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد کسی چیف جسٹس کو, کسی جج کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ کوئی عدالت لگائے اور وہاں بیٹھے؟ ہم یہ نوبت نہیں لانا چاہتے. ہم امن سے, محبت سے اور پیار سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں. اس پیغام کو بھی کہیں سمجھا جانا چاہیے. اس پیغام کو بھی جو یہ خود اپنا ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ چکر ہم پل کا فیصلہ کب ہے, 15 نومبر 2019 کا فیصلہ کیا انہوں نے کہ 6 مہینوں کے اندر اس پر عمل درآمد ہوگا. 4 مہینے بعد لوگوں کو معاوضے ملیں گے. 4 مہینے کے اندر جو یہ نیو سٹی بنے, ان میں جو اسکول بننے, جو کالج بننے, جو اسپتال بننے, جو تعمیر و ترقی کا کام ہونے وہ ہونے, 2019 سے لے کر خود اس ہائی کورٹ کے فیصلوں پر حکومت عمل نہیں کر رہی ہے. وہ حکومت عدالتوں کو مانتی ہے یا نہیں مانتی, عدالتیں خود اپنے فیصلوں کو مانتی ہے یا نہیں مانتی, یہ بات اب اس لیگ پر آ گئی ہے کہ کلیئر ہو جانی چاہیے. ہم وہ نہیں ہیں. ہاں, یہ بات, یہ جو میں جملے کہنے لگا ہوں یہ قابل غور ہے. جو کوئی بھی پیغام دینے والے ہیں وہ ان جملوں کو سمجھ لیں. ہم وہ نہیں ہیں ہم جن کی پیٹھ پہ لگتے اور خون ان کی ایڑیوں میں گرتا ہے. ہم وہ نہیں ہیں ہم جن کی پیٹھ پہ گرتے اور خون ان کی ایڑیوں میں گرتا ہے. زمانہ دعا ہے. ہم وہ ہیں ہم جن کے ماتھے پہ لگتے اور لو ان کے پنجوں پہ گرتا ہے, لو ان کے پنجوں پہ گرتا ہے, لو ان کے پنجوں پہ گرتا ہے. ہمارے اس پیغام کو سمجھا جائے. میں مختصر آخری بات, یہ پریس کانفرنس تھی جس میں نے کوئی لائحہ عمل دینا تھا اور اپنے دوستوں کا پیغام دینا تھا. ہوا یہ کہ میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ صحافی آزادوں کے چند لوگ ہوں گے, لیکن یہ تو بہت بڑا اجتماع تھا, جلوس تھا, جلسہ تھا. تو یہ میری رائے تھی. خواجہ افتخار مصدیقی صاحب بڑے آدمی ہیں, بلکہ میں اپنے دل کی بات کر دوں, وہ موجود ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے. وہ یہ میں نے اپنی میٹنگ جو ہماری گاؤں میں میٹنگ ہوتی ہے, سارے گاؤں میں ہم لوگ سارے گاؤں کے لوگ بیٹھتے ہیں, وہاں پر ایک دفعہ میں نے بات کی تھی کہ وہ جو ہم نے گاؤں میں پودے لگائے ہیں اور کام کیے ہیں, اس کے پیچھے خواجہ صاحب یہ خاموش ہیں, نام نہیں لیتے. تو میں نے وہاں پر بات کی تھی کہ اگر ڈڈیال کے اندر کوئی زندہ ولی ہے, زندہ ولی ہے تو وہ بنے. میری رائے, میری سب رائے, اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو اس منصب پر فائز کرے, اس کو اعلیٰ منصب دے. تو یہ جو ہے نا یہ کمیٹی کے ممبر ہیں خواجہ صاحب, تو ہم نے فیصلہ کیا پہلی پریس کانفرنس ڈڈیال میں رکھیں گے. کب رکھیں گے؟ 4 جون کو رکھیں. بہت کم ٹائم ہے, اتنے لوگوں کا آنا کا تو خود ایک بڑا پیغام ہے. تو یہ تھا کہ پریس کانفرنس کو یہ ضروری ہے کہ جو لوگ قائدین ہیں, ہمارے لیڈرشپ ہے, وہ اپنا پیغام دیں. ابھی بھی سارے لوگ جو جن کو بات کرنی تھی سارے نہیں کر سکے, میں ان سے معلوم تھا, لیکن جنہوں نے بھی کیا ہے یونانیمسلی کی ہے, کانفلکٹس کے باوجود ایک متحد ہو کر کی ہے. تو یہ بہت اچھا پیغام ہے جو گیا ہے. اگلا یہ ہے کہ ہم چند دن 10 دن کا ٹائم دے رہے ہیں پی ڈی کے اعتبار سے, چیف سیکرٹری کے اعتبار سے, سیکرٹری وزیر امور کشمیر کے اعتبار سے, کہ وہ ہمیں اعتماد میں لیں. اگر وہ نہیں لیتے ہیں 15 جون کو انشاءاللہ ہم پریس کانفرنس کریں گے ڈسٹرکٹ بار میں کوٹلی میں, اور وہاں ہم اپنے
जो है ना वो जो मालूमात है वो रखेंगे, लेकिन 15 जून से पहले कुछ चीज़ें तय हो जानी चाहिए। अगर नहीं होती हैं तो फिर जिम्मेदारी उन पर आयद होगी। और 22 जून को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे चकसवारी में, 29 जून को हम रखेंगे इस्लाम में। तो तहरीकों को चलाने का एक डिसिप्लिन है, एक तरीक़ाकार है, एक उसका जो है ना मोबिलाइजेशन का एक सिस्टम है। मैं दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि वो इसको भी ज़रूर समझें। जज्बात फतूर है और जो दानिश है वो ठंडा मिजाज रखती है। कहीं हमने इस सारे अमल में कहीं जज्बात से हट कर अक्ल और शऊर की बुनियाद पर फैसले करने हैं। तो मैं इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो।